حضرت امام حسین کہ جو آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے تھے، وہ کسی بھی تعارف کے یعنی کہ انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں۔ 10 محرم سن 680 عیسوی کے دن عراق دیش کے کربلا کے علاقے میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے جو قربانی دی تھی، اس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ مگر دوستو، حضرت امام حسین کے کیس میں ہم لوگوں کو ایک چیز بڑی ہی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ غور کریں گے تو ہماری دنیا کے اتہاس میں جتنے بھی دھارمک مذہبی یعنی کہ ریلیجیس لوگ گزرے ہیں، تو وہ اسی دھرم میں، اسی مذہب میں یا اسی ریلیجن کے لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں، کافی مقبول ہوتے ہیں کہ جس سے وہ بلونگ کرتے ہیں اور جس سے وہ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں۔ مگر حضرت امام حسین کا کیس تو پوری طریقے سے الگ ہے، کیونکہ مسلمان تو سارے کے سارے ان کے دیوانے ہیں ہی، ان کو فالو کرتے ہیں، ان سے انسپائر ہوتے ہیں۔ مگر غیر مسلموں کے اندر بھی ہمیشہ سے ہی ان کی تعریفیں کرنے والے لوگوں کی، ان کو فالو کرنے والے لوگوں کی اور ان کی بہادری اور ان کی ہمت کی داد دینے والے لوگوں کی کمی نہیں رہی ہے۔ اتہاس میں وقت وقت پر ایسے بہت سارے نان مسلم اسکالرز، فلاسفرز، ہسٹورینز، سائنٹسٹ اور فریڈم فائٹر یعنی اپنے دیش کے لیے لڑنے والے نہ جانے کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں حضرت امام حسین کو لے کر ایسے بیان دیے کہ جنہوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کو حضرت امام حسین پر دیے گئے کچھ ایسے ہی حیران کر دینے والے بیان دکھائیں گے کہ جو دنیا کے کچھ بڑے مشہور لوگوں کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ لسٹ میں پہلا نام ہے بھارت کے فادر آف نیشن یعنی کہ گاندھی جی کا۔ وہی گاندھی جی کہ جنہوں نے کسی دور میں بھارت دیش کو آزادی دلانے کے لیے برٹشرز کے خلاف اہنسا یعنی کہ نان وائلنس کا سہارا لیا، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ برٹش امپائر جیسی بڑی طاقت کو بھی اپنی کسی بھی بڑی دشمن کے فوج کے سپاہیوں سے کہیں زیادہ ان گاندھی سے ڈر لگا کرتا تھا کہ جو نان وائلنس کا نعرہ دے کر سڑکوں پر اترا کرتے تھے۔ آج بھی اہنسا کا پرتیک مانے جانے والے گاندھی جی نے امام حسین کے بارے میں کافی کچھ کہا تھا۔ انہوں نے امام حسین کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے امام حسین سے ہی سیکھا ہے کہ جب آپ کے اوپر جبر ہو رہا ہو یعنی آپ کا اتپیڑن ہو رہا ہو تب بھی جیت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ اسلام کی پروگریس یعنی کہ اسلام کی ترقی تلوار پر ڈیپینڈ نہیں تھی، بلکہ یہ تو امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے پاس حضرت امام حسین کے 72 سپاہیوں جیسی آرمی موجود ہوتی تو میں برٹشر سے انڈیا کو صرف 24 گھنٹے میں ہی آزاد کرا لیتا۔ اس کے علاوہ گاندھی جی کا ایک اور کوٹ جو امام حسین سے جڑا ہوا ہے وہ بھی اکثر مینشن کیا جاتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر انڈیا کو ایک سکسیسفل کنٹری بننا ہے، کامیاب دیش بننا ہے، تو امام حسین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ دوستو، اب ہماری اس لسٹ میں اگلا نام سکھوں کے مشہور گرو یعنی کہ سنت گرو نانک جی کا بھی ہے۔ انہوں نے ایک بار اپنے ایک فالوور سے کہا تھا کہ حضرت امام حسین کا ماتم منایا کرو۔ اس پر ان کے فالوور نے کہا کہ وہ تو مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ سکھوں کے سب سے بڑے گرو نے جواب دیا کہ میں تمہارا گرو ہوں اور میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اپنی بہن سے شادی کر لو۔ اس پر ان کے اس فالوور نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے میرا ضمیر مجھ کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ گرو نانک جی مسکرائے اور کہا کہ یہی ضمیر تو امام حسین ہے، کیونکہ امام حسین صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ ضمیر والے لوگوں کے بھی گرو ہیں۔ آسان بھاشا میں کہوں تو گرو نانک جی کا یہ ماننا تھا کہ انسان کی وہ انترآتما، وہ ضمیر کہ جو اس کو کسی بھی غلط کام کرنے سے روکتا ہے، وہی امام حسین ہیں۔ گرو نانک جی کی امام حسین کے بارے میں کہی گئی اس بات کا ذکر گرو کا گیان والیوم نمبر 1 میں بھی ملتا ہے۔ اب نظر ڈالیں اگر اگلے نام پر، تو وہ ہیں ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا، جن کو ہماری دنیا کا دوسرا گاندھی بھی کہا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ دنیا کی راجنیتی پر تھوڑی بہت بھی نظر رکھنے والا کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو اس انسان کو نہ جانتا ہو۔ انہوں نے اپنے دیش ساؤتھ افریقہ کے اندر لمبے وقت تک رنگ بھید والی حکومت کے خلاف لڑائی لڑی، اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ بھی جیل میں کاٹا۔ گاندھی جی سے کافی انسپائر نظر آیا کرتے تھے اور گاندھی جی کی طرح ہی آخرکار ان کو اپنے مقصد میں کامیابی ملی اور ان کا دیش نہ صرف رنگ بھید والی اس حکومت سے آزاد ہوا بلکہ یہ دیش کے راشٹرپتی بھی بنے۔ نیلسن منڈیلا جیسے بڑے نیتا نے بھی ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جب لگاتار 20 سال میں جیل کے اندر کاٹ چکا تھا تو اچانک سے ایک رات مجھے یہ خیال آیا
کہ क्यों ना मैं हुकूमत की शर्तों को मान लूं और यहाँ से आज़ाद हो जाऊं। मगर तभी मुझको इमाम हुसैन और करबला का वाक़या याद आ गया और इमाम हुसैन ने ही मुझको सही यानी कि सच और आज़ादी के लिए खड़े रहने की हिम्मत दी। और ये इमाम हुसैन का दिखाया हुआ रास्ता ही था कि जिस पर चलकर फिर मैंने अपने इस बड़े मकसद में कामयाबी हासिल की। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अब अगला नाम भारत के एक बहुत ही मशहूर राइटर और पोइट का है कि जिनको हम सब लोग रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। ये वही बड़े और मशहूर राइटर हैं कि जिन्होंने किसी दौर में भारत के राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन को लिखा था। इन्होंने एक जगह पर इमाम हुसैन का जिक्र करते हुए लिखा है कि ये जरूरी नहीं है कि इंसाफ और सच को जिंदा रखने के लिए हमको एक आर्मी और हथियारों की जरूरत हो, बल्कि इसको कुर्बानी के जरिए से भी जिंदा रखा जा सकता है, जैसा कि इमाम हुसैन ने किया था। दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने भी एक जगह पर इमाम हुसैन का जिक्र करते हुए कहा था कि इमाम हुसैन की कुर्बानी तमाम ग्रुप्स और तमाम कम्युनिटीज के लिए है और मिसाल है उस रास्ते की कि जो सबसे सही है। दोस्तों, हिंदुओं के जो एक मशहूर संत हुआ करते थे स्वामी शंकराचार्य के, जिनकी डेथ अभी सन 2022 में ही हुई है, इन्होंने भी एक बार कहा था कि ये इमाम हुसैन की कुर्बानियों का ही नतीजा है कि जो इस्लाम आज दुनिया में इस तरह से जिंदा है, वरना दुनिया में इस्लाम का कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। फिलहाल दोस्तों, ये तो चंद ही गैर मुस्लिम थे कि जिनको हमने आज की इस वीडियो में इंक्लूड किया है, वरना जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लिस्ट हद से ज्यादा लंबी है और दुनिया भर के बड़े बड़े स्कॉलर, साइंटिस्ट और न जाने किस किस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इमाम हुसैन की तारीफों के पुल बांधे हैं। मगर आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को इंक्लूड किया है कि जिनका ताल्लुक इंडिया से है, या फिर नेल्सन मंडेला जैसे कुछ और लोग कि जिनको आप लोग ऑलरेडी अच्छी तरीके से जानते हैं और जिनके साथ आप लोग रिलेट कर सकते हैं। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।